السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الاولین والآخرین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ صدق الله العلي العظيم۔ وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، وفي رواية: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، جب ایک مرد اور ایک عورت نکاح کے بعد رشتے ازدواجیت کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اور نکاح کے بندھن میں بندھتے ہیں، تو شریعت کی جانب سے دونوں پر ایک دوسرے کے تعلق سے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، جن کا ادا کرنا دونوں کے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ آج کی اس مجلس میں میں آپ حضرات کے سامنے ان حقوق کا تذکرہ کروں گا جو ایک مرد پر شوہر ہونے کے ناطے لازم اور ضروری ہوتے ہیں۔ شوہر پر بیوی کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ شوہر بیوی کا حق مہر ادا کرے۔ مہر ادا کرنا ضروری ہے۔ مہر میں ٹال مٹول کرنا یا اشارتاً یا کنایتاً زبردستی مہر معاف کروانا غلط ہے۔ اگر کوئی بیوی کا مہر ہڑپ لیتا ہے یا زبردستی اس سے مہر کو معاف کروا کے اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا ڈال رہا ہے۔ قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ تم اپنی بیویوں کو ان کا مہر خوشی خوشی ادا کر دو۔ تو مہر کی ادائیگی پہلی فرصت میں ہونی چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے مہر ادا کر دینا چاہیے۔ اگر مہر میں تاخیر کی گئی اور بیوی کا انتقال ہو گیا تو ہمارے بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اب مہر معاف ہو گیا۔ مہر کبھی بھی معاف نہیں ہوگا جب تک کہ بیوی خوش دلی کے ساتھ معاف نہ کر دے۔ اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو بیوی کا مہر اس کے وراثت میں تقسیم ہوگا۔ جس طریقے سے اس کی دیگر پراپرٹی اس کے وارثین کے درمیان تقسیم ہوگی، اسی طریقے سے بیوی کے مہر کا جو اماؤنٹ ہے، بیوی کے مہر کا جو زیور ہے یا کوئی اور چیز ہے، کہ اس کے وارثین کے درمیان تقسیم ہوگی۔ اسی طرح بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مہر دے رہے ہیں وہ جہیز کے بدلے میں دے رہے ہیں، لہذا ہمارے لیے جہیز لینا جائز ہے۔ میرے بھائی، مہر یہ کسی چیز کا عوض اور بدلہ نہیں ہے۔ مہر ایک مستقلاً حق شوہر پر عائد کیا گیا ہے، جس کا ادا کرنا بہرحال شوہر کے ذمے لازم اور ضروری ہے۔ مہر کی ادائیگی واجب ہے اور جہیز کا لین دین مانگ کر کے ناجائز اور حرام ہے۔ مگر یہیں پر یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے
کہ اگر لڑکی والے بطیب خاطر خوشی خوشی بغیر مانگے ہوئے اپنے داماد کو کچھ دینا چاہیں کوئی حرج نہیں ہے. جس طریقے سے دوسرے ہدایا اور تحائف لینا جائز ہے، اسی طریقے سے اگر لڑکے والے مطالبہ نہیں کرتے، لڑکی والوں کی پوزیشن بھی ہے، لڑکی والے اپنی خوشی سے اپنے داماد کو تحفہ گفٹ ہدیہ دے رہے ہیں، تو اس کے لینے میں کوئی حرج اور کوئی مضائقہ نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ لیا جائے، کیونکہ اس سے ایک رسم پڑتی ہے، اور جب غریبوں میں شادی ہوتی ہے تو بیچارے بہت تکلیف کا سامنا کرتے ہیں. اس لیے لینے کی اجازت ضرور ہے لیکن نہ لینا بہتر ہے. دوسرا حق شوہر پر یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ بیوی کے لیے نان و نفقے کا انتظام کرے. جو پہنے وہ بیوی کو پہنائے. جس درجے کا کھانا خود کھاتا ہے اس درجے کا کھانا بیوی کو بھی کھلائے، اور جس مکان میں خود رہتا ہے اس مکان میں اپنی بیوی کو بھی رکھے. بیوی کے نان و نفقے کا انتظام کرنا یہ شوہر کے لیے لازم ہے، اور شوہر بیوی کے نان و نفقے کے انتظام پر بیوی پر احسان نہیں جتلا سکتا. یہ اللہ نے ایک شوہر ہونے کے ناطے آپ پر واجب کیا ہے. آپ اس کی وجہ سے بیوی پر احسان نہیں جتلا سکتے کہ ہم تم کو کھانا دیتے ہیں، ہم تم کو کپڑا دیتے ہیں، ہم تم کو رہائش دیتے ہیں. یہ کبھی بھی آپ بیوی کے سامنے زبان کھول کر نہیں کہہ سکتے ہیں. احسان خواہ بیوی پر جتلایا جائے یا کسی دوسرے انسان پہ جتلایا جائے، یہ انتہائی مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، المنان الذی لا یعطی شیئا الا منتا، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمسبل ازارہ. تین بدبخت اور تین بدنصیب ایسے ہیں کہ جن سے اللہ کل قیامت میں بات نہیں کریں گے، جن کی طرف اللہ تعالیٰ کل قیامت میں نظر کرم نہیں فرمائیں گے. پہلا بدنصیب المنان الذی لا یعطی شیئا الا منتا، کہ جب بھی وہ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، خواہ وہ بیوی کو دے یا عام لوگوں کو دے، الا منتا، احسان جتلاتا ہے. احسان کرو لیکن احسان جتلاؤ نہیں. لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو لیکن بھلائی کو جتلاؤ نہیں. بھلائی کر کے احسان کر کے بھول جاؤ، اور اس کی اجرت کے اور اس کے ثواب کی امید صرف اللہ سے رکھو، بندوں سے نہ رکھو. دوسرا وہ بدنصیب ہے والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو اپنے کاروبار میں جھوٹی قسم کھاتا ہے، اپنے سامان کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے. سامان ہے کسی اور کمپنی کا اور بتلاتا ہے اس کو اچھی کمپنی کا سامان. کسٹمر اور گراہک یقین نہیں کرتا تو اس پر وہ جھوٹی قسمیں کھا لیتا ہے. سامان کے بیچنے میں جھوٹی قسم کھانا یہ ناجائز ہے. اسی طریقے سے بسا اوقات سامان میں کوئی عیب ہوتا ہے، کسٹمر کو معلوم نہیں ہوتا، اب تاجر اس کے سامنے قسم اٹھا لیتا ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ سامان بہت اچھا ہے، تمہارے لیے بہت مناسب رہے گا. کسٹمر کو عیب نہ بتلانا اور جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو فروخت کرنا انتہائی قبیح اور ملعون عمل ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو مسلمان اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے اور اس کے عیب کو چھپا لیتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے اور فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. جھوٹی قسم کھا کر
نہ لوکل سامان دیا جائے کسٹمر کو، اور نہ جھوٹی قسم کھا کر سامان کے عیب کو چھپایا جائے۔ مبی میں جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کا پورا عیب آپ کسٹمر کے سامنے بتا دیجئے، پورا عیب آپ کسٹمر کے سامنے ظاہر کر دیجئے۔ کسٹمر کی مرضی ہوگی لے گا، نہیں مرضی ہوگی نہیں لے گا۔ آپ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں تاکہ سامان کا عیب چھپ جائے، میرا سامان بک جائے، میرے بھائی یہ انتہائی غلط عمل ہے۔ تیسرا بدنصیب وہ ہے والمسبل ازارہ، جو اپنے تہبند کو، اپنے ازار کو، اپنی پینٹ کو، اپنی جینس کو اپنے اینکل اور ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے مسلم کے اندر، بخاری کے اندر، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ جو اپنے ازار کو اور اپنے تہبند وغیرہ کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا ففی النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس معاملے میں عوام تو عوام، بعض اہل علم بھی اس میں مبتلا ہیں، اور ان کو جب اس حرکت پر متنبہ کیا جاتا ہے تو وہ ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ حدیث جو میں نے پڑھی، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، صاف صاف روایت ہے کہ جو اپنے ازار کو، اپنے پجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک دوسری حدیث ہے، من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ جو اپنے ازار کو، اپنے تہبند کو، اپنے پجامے کو تکبر کی وجہ سے ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس سے بات نہیں کریں گے، اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائیں گے۔ تو ایک، اس کو آپ غور سے سمجھیں، ایک حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ چاہے تکبر ہو یا نہ ہو، بہر صورت اپنے پجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا ناجائز اور حرام ہے۔ اور ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے پجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا اس وقت حرام ہے جب تکبر پایا جاتا ہو، اگر تکبر نہیں ہے تو حرام نہیں ہے۔ یہ دو حدیثیں ہیں، دونوں پر عمل کیسے ہوگا، دونوں پہ تطبیق کیسے ہوگی، دونوں کا مطلب کیا ہے؟ دونوں کے اندر تطبیق پیدا کرنے کی حضرات مفسرین کرام نے کئی تشریحیں کی ہیں۔ بڑی آسان سی تشریح میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، جو محدثین نے ہی کی ہیں، میں نے نہیں کی ہیں، کہ جس حدیث میں تکبر کا ذکر ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین اور منافقین کا تذکرہ ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین، کافرین، منافقین ہوتے تھے، وہ اپنے ازار اور اپنے تہبند کو تکبر کی وجہ سے ٹخنے سے نیچے لٹکاتے تھے۔ تو اس حدیث میں ان منافقین اور مشرکین کے عمل کی ترجمانی کی گئی ہے، اور جو حدیث بغیر تکبر کے ہے اس حدیث میں عام لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ازار اور اپنے پجامے کو ٹخنے سے نیچے نہ لٹکایا جائے۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی تو بہت اچھی ہے، ورنہ حکم سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اپنے پجامے کو کسی بھی صورت میں ٹخنے سے نیچے لٹکانا جائز نہیں ہے، خواہ تکبر ہو یا تکبر نہ ہو۔ یہی شرعی مسئلہ ہے، یہی محدثین کرام کا فرمان ہے، یہی علماء اور فقہاء کا کہنا ہے۔ بہرحال یہ تین بدنصیب ایسے ہیں جو احسان جتلاتا ہے اور جو اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے، اور جو اپنے تہبند کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں فرمائیں گے، جن سے اللہ بات نہیں کریں گے۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اپنی بیوی کے لیے خرچے کا انتظام کرتا ہے، اپنی بیوی کے لیے نان و نفقے کا انتظام کرتا ہے، اور وہ اپنی بیوی پر احسان جتلاتا ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کس قدر ناپسندیدہ ہے اور کس قدر مبغوض ہے۔ تیسرا حق بیوی کا شوہر پر یہ ہے کہ شوہر بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے، اپنی بیوی کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزارے۔
اور اگر بیوی کی کوئی عادت شوہر کو ناپسند آتی ہے تو اس کو گوارا کر لے، اس کو صبر کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مرد کسی عورت سے نفرت نہ کرے، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کوئی شوہر کسی بیوی سے نفرت نہ کرے، کیونکہ اگر بیوی میں بہت ساری خامیاں ہیں تو اس میں بہت ساری خوبیاں بھی ہیں۔ اگر بیوی کے کچھ عادات و اطوار شوہر کو پسند نہیں آتے ہیں تو بیوی میں کچھ ایسے گر اور ایسی کچھ خوبیاں ہیں کہ جو شوہر کو خوش کر سکتی ہیں۔ تو بیوی کے اندر خوبیوں کو پوائنٹڈ کرنا چاہیے، خوبیوں پر نظر رکھنا چاہیے، خامیوں پر نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھائیوں پر نظر رکھو گے، خوبیوں پر نظر رکھو گے تو زندگی آپ کی جنت بن جائے گی، اور اگر خامیوں پر نظر رکھو گے تو زندگی جہنم بن جائے گی۔ جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا ہی جہنم بن جائے گی۔ قرآن بھی ہم کو یہی تعلیم دیتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزارو، اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو۔ اگر تمہاری بیویوں میں کوئی کمی اور کوتاہی ہے، کچھ اس کی عادتیں تم کو کری اور ناپسند معلوم ہو رہی ہیں تو تم اللہ کے لیے ان کو برداشت کر لو، صبر و تحمل سے کام لو۔ اگر تم اپنی بیویوں کی خامیوں کو نظر انداز کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بے شمار انعام عطا فرمائیں گے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تم کو بے شمار خیر عطا فرمائیں گے۔ چوتھا حق بیوی کا شوہر پر یہ ہے کہ شوہر بیوی کو دینی باتیں سکھائے۔ جب تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، عورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور دینی مسائل معلوم کر کے جاتی، اس طریقے سے دین سیکھتی تھیں۔ لیکن جب پردے اور حجاب کا حکم نازل ہو گیا تو عورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے رک گئیں۔ عورتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا بند کر دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ عورتوں کے مسائل کیسے حل ہوں گے، عورتوں کی دینی تربیت کیسے ہوگی، عورتوں کو دین کی باتیں کیسے پہنچیں گی۔ تو اس کا حل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے سامنے یہ بیان فرمایا کہ آپ لوگ مجھ سے دین سیکھو اور مجھ سے دین سیکھ کر جاؤ، اپنے گھر کی عورتوں کو دین سکھاؤ۔ تو اسی طریقے سے ہمیں علماء سے، دینی مجلسوں سے، حدیث کے حلقوں سے، قرآن کے حلقوں سے دین کو سیکھنا ہے، اور اپنی بیویوں کو ہمیں دین سکھانا ہے، ان کی دینی تربیت کرنی ہے، دینی تعلیم سے ان کو روشناس کرانا ہے۔ قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، دین سیکھ کر اور دین پر عمل کر کے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور دین سکھا کر، دین پر عمل کروا کر اپنے بال بچوں کو اور اپنی بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پانچواں اور آخری حق شوہر پر بیوی کا یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو وقت دے، اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرے۔ آج بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا، اور بعض گھروں میں تو المیہ یہ ہے کہ شوہر بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، بیوی وقت نہیں دیتی۔ وقت کہاں جا رہا ہے؟ پورے وقت کو شیطان نے کیپچر کر لیا ہے۔ موبائل، بیٹھے ہوئے موبائل میں لگے پڑے ہیں۔ اگر موبائل بند بھی ہے تو واحد حاضر جمع غائب، یعنی پورا ان کے جسم کا اسٹرکچر اور ڈھانچہ تو موجود ہے لیکن دل دماغ موبائل میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں
کہ جب بیوی کے پاس جاؤ تو مکمل طور پر چلے جاؤ، جسم بھی حاضر رکھو، دل دماغ بھی حاضر رکھو، اور پیار و محبت کے ساتھ اس سے باتیں کرو، اس کو وقت دو۔ آج جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شوہر ہم کو ٹائم نہیں دیتا، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ 3 گھنٹے گزار دے گا، بیوی کے پاس جب بیٹھے گا 10 منٹ میں اس کو بوریت ہونے لگتی ہے، 10 منٹ بھی بیوی کے پاس نہیں گزارتا۔ میرے بھائی وہ بھی تو کہیں سے آئی ہوئی ہے، اپنے والدین کو چھوڑ کر، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے بچپنے کو چھوڑ کر، جہاں اس نے بچپن گزارا وہ جگہ چھوڑ کر آئی ہے۔ اب آپ کے علاوہ اس کا ملجا اور ماوا کون ہے؟ آپ کے علاوہ اس کا سہارا کون ہے؟ آپ اس کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ نہیں کریں گے تو اس کا دل کیسے لگے گا؟ کہتے ہیں بیوی کو اتنا پیار دو کہ اس کو اپنا میکا بھول جائے، اور ہیں ایسے لوگ، دور نہیں، یہی موجود ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں حضرت میری بہو میکے جاتی ہی نہیں ہے، تو میں نے کہا آپ اتنے اچھے ہیں تو میکے کیوں جائے گی؟ وہ کہتی ہے نہیں، جب سے شادی ہوئی میرے خیال کے مطابق 5-6 سال ہو گئے شادی ہو کے، میں نے ہی نکاح پڑھایا ہے، 5-6 سال میں ان کی بہو مشکل سے 8 دن کے لیے گئی ہے اپنے میکے میں۔ کیوں؟ اگر یہاں ظلم ہوتا ہے تو بیویاں بیچاری اپنے میکے کا سہارا لیتی ہیں، ماں باپ کے گھر جا کر رہتی ہیں، لیکن اگر یہاں پیار ملے گا، محبت ملے گی، شوہر کی محبت ہے، ساس سسر کی محبت ہے، تو ظاہر ہے کسی کو آرام کاٹتا تھوڑی ہے، آرام سے کسی کو الرجی تھوڑی ہے، کوئی نہیں جائے گا۔ تو اپنی بیویوں کے ساتھ ہم اپنا ٹائم خرچ کریں، ان کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ باتیں کریں۔ دیکھیے کہنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے۔ میرے لیے کہنا کوئی مشکل نہیں، چونکہ میں 17 سال سے پڑھتے ہوئے آیا ہوں۔ آپ کے لیے سننا بھی کوئی مشکل نہیں، آپ کی پوری زندگی سننے ہی میں گزر گئی۔ بس اللہ سے ہمیں عمل کی بھیک مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق دے دے اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جمعہ ہم نے بیوی کے جو حقوق شوہر پر عائد ہوتے ہیں وہ میں نے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں، یعنی بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اس پر میں روشنی ڈالوں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Like, comment, and subscribe.